روزہ قیامت کے دن روزہ دار کی سفارش کرے گا۔ روزے کا اجر بے حساب ہے۔ روزہ داروں کے لیے جنت میں ایک خصوصی دروازہ بنایا گیا ہے جس کا نام ریان ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ ہر رات اللہ تعالی لوگوں کو جہنم سے نجات دلاتے ہیں۔ روزہ افطار کے وقت اللہ تعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ پہلے روزے سے لے کر آخری روزے تک جتنے آزاد کیے ہوتے ہیں اور رمضان کی آخری رات اتنی ہی جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ رمضان میں صیام اور قیام کرنے والا قیامت کے دن صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ رمضان کی برکتوں سے محروم رہنے والا بے نصیب ہے اور مغفرت حاصل نہ کر سکنے والا ہلاک ہے۔ روزہ اسلام کے 5 فرائض میں سے ایک ہے۔ روزے پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ روزے کا مقصد گناہوں سے بچنے اور نیکی پر چلنے کی تربیت دیتا ہے۔ فرض روزے کی قضا آئندہ رمضان سے پہلے کسی بھی وقت ادا کی جا سکتی ہے۔ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، لڑائی کرنا روزے کی حالت میں بدرجہ اولا ناجائز ہے۔ روزے کی حالت میں بیہودہ بات، فحش باتیں، جہالت کے کام یا گفتگو کرنا سخت منع ہے۔ ہر سال شوال کے 6 روزے رکھنے کا ثواب عمر بھر روزے رکھنے کے برابر ہے۔ لیلۃ القدر میں عبادت گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے۔ لیلۃ القدر کی سعادت سے محروم رہنے والا بہت ہی بد نصیب ہے۔ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرنی چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، رمضان المبارک میں روزہ رکھنے والے کے معدے سے جو بو نکلتی ہے اللہ کو وہ مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اور جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو آدمی روزہ رکھتے ہوئے اپنے کردار اور گفتار میں جھوٹ نہ چھوڑ دے تو اللہ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کو کوئی ضرورت نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو بلا عذر رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑ دے تو زمانہ بھر کے روزے اس کو کافی نہ ہوں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو رمضان کے روزے رکھے پھر اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ہمیشہ ہمیشہ روزے رکھنے کے مانند ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، روزے دار جب تک روزے کے حالت میں رہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔